استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدہ ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالعرض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صلوات محمد۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد، اس فرش عزا کا بچھائے جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے صدقے تمام مومنین حاضر غیر حاضر کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ ظالمین جہاں کو پروردگار نیست و نابود فرمائے۔ مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے۔ مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت عطا فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک بابا سے بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد صلی اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مومنین موجود ہیں، مل کے بابا سے بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، قرآن اور آزمائش کے عنوان سے اس سلسلہ مجالس کی یہ ہماری 5ویں نشست ہے۔ جو مطالب گزشتہ شبوں میں عرض کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دکھاتا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر بات پر غالب ہے، وہ چاہے تو اس کا نمائندہ رئیس الکافرین کے صحن میں بھی پل سکتا ہے۔ خدا کی قدرت ہے، وہ کبھی بتوں کے درمیان اپنا سب سے بڑا کامل اب 13 رجب کو بھیج دیتا ہے، اور کبھی چاہے تو فرعون ہی کے گھر میں اللہ موسیٰ کو پال دیتا ہے، کبھی چاہے تو آزر جیسے بت فروش کے گھر میں جناب حضرت ابراہیم کو پال دیتا ہے۔ خدا کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ حضور کل جہاں بات تمام ہوئی، جناب موسیٰ جوان ہو گئے۔ دیکھیے قرآن میں اس طرح سے ہے کہ جیسے یوں سمجھیں کہ ایک قسط تمام ہو گئی۔ ابتدا میں جناب حضرت موسیٰ کا دنیا میں آنا، آپ کی جان کو خطرہ ہونا، اللہ کا مادر موسیٰ پہ وحی کرنا، ان سے وعدہ کر کے پانی کے حوالے موسیٰ کو کروانا، اور پھر واپس پلٹا دینا۔ یہاں پر اب ایک فیز ختم ہو گیا۔
اب پروردگار ہمیں، جہاں کل بات تمام ہوئی متصل وہیں سے آگے گفتگو بڑھے گی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگر دوستان شفقت فرمائیں اور سورہ قصص کی ابتدائی آیات کو 30-35 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو پھر تو آپ کو لطف ہی کچھ اور آئے گا۔ حضور اب معاملہ کیا ہے کہ اب جناب موسیٰ جوان ہوگا۔ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو سمجھنا لازمی ہے تاکہ آپ کو اگلا فیز صحیح سے سمجھ آ سکے۔ قرآن آپ جانتے ہیں، قرآن جزویات پر گفتگو نہیں کرتا، قرآن صرف مخصوص چیزیں پیش کرتا ہے، باقی تفاسیر میں آپ کو مل جائیں گی، قصص الانبیاء کی کتابوں میں تفصیلات ملتی ہیں۔ اب جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ظالم فرعون ہے، مظلوم قوم ہے، وہ ظلم بھی کر رہا ہے، جنایت برت رہا ہے، ستم برت رہا ہے۔ اب جناب موسیٰ کو ایک انقلاب لے کر آنا ہے وقت کے فرعون کے خلاف۔ آپ اس مزاحمت کی، اس جستجو کی، اس انقلاب کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خباثت کرنی ہونا تو بہت آسان ہوتا ہے، آپ ایک تقریر سے شہر میں آگ لگا سکتے ہیں، ایک بم دھماکہ ہو بہت سے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، مگر جب حق کی خاطر جستجو کرنی ہونا وہ پھر شمع سے شمع روشن کرنی پڑتی ہے، وہ ایک ایک فرد پر کام کرنا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ ایک ایک سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے۔ اب جناب موسیٰ وہ ماحول بنا رہے ہیں، اپنی پسی ہوئی قوم کو آپ نے نجات دلانی ہے فرعون ملعون سے۔ ایسے میں جب آپ یہ کوشش کر رہے ہیں ایک واقعہ پیش آتا ہے، انسیڈنٹ پیش آ جاتا ہے، وہ بہت قابل غور ہے، بالکل متصل آیات ہے۔ جہاں کل ہم نے بات تمام کی تھی کہ پروردگار نے فرمایا موسیٰ جوان ہو گئے، شدید قسم کے قوا ان کے ہو گئے، اور کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو اجر دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے اب ایک الگ منظر چھیڑ دیا، یعنی ابھی تک بچپن کی تمام سٹوری تھی، کیسے آپ فرعون کے دربار میں آئے، اللہ نے واپس ماں کی گود میں پہنچایا۔ اگلی آیت سے اللہ نے اب آپ کی جوانی کا ذکر چھیڑ دیا۔ ہوتا کیا ہے، بالکل لطف آئے گا اگر آپ دوستوں نے میرا ساتھ دیا۔ حضور پروردگار فرماتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ اس عالم میں موسیٰ شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غفلت کا شکار تھے۔ اب یہاں مفسرین نے دو قسم کے احتمالات بتائیں، ایک یہ کہ شاید وہ عین صبح صادق کا وقت تھا، لوگ سو رہے تھے، تو اس لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا کہ شہر والوں پہ غفلت تھی، مگر ایک بڑا حسین معنی بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اس عالم میں آئے کہ اہل شہر غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ لوگوں نے فرعون کے اقتدار کو گوارا کر رکھا تھا، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ ہم ایک جابر کے تحت، ظالم کے تحت، جنایت کار کے تحت رہ رہے ہیں۔ وہ پوری قوم غافل کہلاتی ہے جو کسی فاسق کے اقتدار کو قبول کر لے، جو ظالم کے نیچے قانع ہو جائیں نا، مطمئن ہو جائیں اپنی زندگی میں، اور اسی پر مطمئن ہو، نمازیں چل رہی ہیں، نیازیں چل رہی ہیں، بس ٹھیک ہے جانے یا علی گزارا ہو رہا۔ نہیں، وہ پوری قوم ہی غفلت کا شکار ہے، کیونکہ حسین یہی درس دیتے ہیں کہ اگر اوپر یزید بیٹھا ہو نا، نیچے اللہ کا حج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، ظالم کو، فاسق کو قبول کر لینا، یہ اس کا مطلب ہے قوم ہی غفلت زدہ ہو گئی ہے۔ تو اب اس عالم میں آپ داخل شہر ہوئے جب قوم پہ غفلت چھائی ہوئی ہے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ، تو آپ نے دیکھا کہ دو اشخاص ہیں جو آپس میں باہم نبردآزماں ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ حضور بڑا لطف رہے، چلیں ایک روایتی سا لطف آئے مجلس عزا کا، اگر آپ دوست میرے ساتھ شامل ہوں تو۔ قرآن نے تعارف بڑا حسین کروایا، نہ میں آپ کے سامنے کوئی روایت پڑھ رہا ہوں، نہ میں کئی بخاری سے کچھ اٹھایا، نہ اصول کافی سے کہ سندیں پرکھی جائیں گی، یہ قرآن ہے، سورہ قصص ہے۔ اللہ نے کمال کر دیا، فرمایا دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے، اب تعارف کتنا حسین کروایا، فرمایا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا عدو تھا۔ توجہ ہے جی، یہ ہی کی ضمیر موسیٰ کی جانب پلٹ رہی ہے، ایک شیعت ہی، ایک عدو ہی، دو افراد آپس میں نبی کے سامنے لڑ رہے ہیں، اور تبصرہ کوئی راوی نہیں کر رہا، کوئی صحابی نہیں کر رہا، اللہ اس کا بیان کر رہا ہے۔
اور فرما رہا ہے ھذا من شیعتہ ہی، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا۔ دیکھیے بڑی بدقسمتی ہے، دنیا ہم سے اکثر ہمیں پکڑ کے ہر بات پہ پوچھتی ہے اپنا یہ عقیدہ قرآن سے دکھاؤ، یہ بات قرآن سے دکھاؤ، وہ بات قرآن سے دکھاؤ، یہ علم یہ تعزیہ قرآن سے دکھاؤ۔ ہم سے وہ قرآن مانگتے ہیں جن کا نام بھی قرآن میں پروردگار نے گوارا نہیں کیا۔ جو فرما رہے ہیں جی حضور جن کا نام تک اللہ نے گوارا نہیں کیا قرآن میں، وہ ہم سے کہتے ہیں ہر بات قرآن سے دکھاؤ۔ پروردگار دیکھیں کیٹیگرائز کر رہا ہے، دو کیٹیگریاں بنا رہا ہے، جدا جدا کر رہا ہے۔ نبی کے سامنے دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں، پروردگار ہمیں انسانیت کو وہ منظر سنا رہا ہے ھذا من شیعتہ ہی و ھذا من عدوہ ہی، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا عدو تھا۔ دوستو سادگی سے عرض کروں گا ایک بات تو واضح ہو گئی، یہ رنگ رنگ کے نام بنا لینا، یہ رنگ رنگ کے مختلف نظریات اٹھا کر لے آنا، یہ انسانوں کے دماغوں کا خلل ہے۔ اللہ کی نظر میں نبی کے سامنے والوں کی فقط دو ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں، یا نبی کے شیعہ ہوتے ہیں یا نبی کے دشمن ہوتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور کمال یہ دیکھیے، اب وہ دو آپس میں لڑ رہے ہیں اور جیسے ان کی نگاہ پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، میں ایک لفظ بھی بیچ میں سکپ نہیں کر رہا، بالکل اسی طرح ربط میں قرآن چل رہا ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِیعَتِهِ عَلَى الَّذِی مِن عُدُوِّهِ فَوَقَّذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ پروردگار فرماتا ہے جیسے ہی جناب موسیٰ انٹر ہوئے وہاں پہ، موسیٰ نے دیکھا یہ دو اشخاص آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب معاملہ کیا، ایک موسیٰ کا شیعہ ہے، ایک موسیٰ کا دشمن ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِی، دیکھیں اللہ نے الفاظ بھی کتنے حسین استعمال کیا۔ میں نے عرض کیا کوئی راوی روایت نہیں کر رہا اس منظر کی، خالق کائنات روایت کر رہا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِی، وہ جو شیعہ تھا نا اس نے جیسے ہی دیکھا نا میرے مولا آ گئے، توجہ ہے جی؟ فَاسْتَغَاثَ، اس نے فوراً ہی استغاثہ کیا، اس نے فوراً مدد کے لیے پکارا۔ تو دوستو کم از کم ایک بات تو واضح ہے، شیعہ کسی دور کا کیوں نہ ہو مولا سے استغاثہ جائز ہی سمجھتا۔ توجہ ہے جی؟ جزاک یا علی، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ استغاثہ کیا اس نے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِی مِن شِیعَتِهِ عَلَى الَّذِی مِن عُدُوِّهِ، کس کے خلاف؟ موسیٰ کے عدو کے خلاف۔ فَوَقَّذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ فوراً ہی اندر انٹر ہوئے لڑائی کے۔ فَوَقَّذَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ کا بس ایک پنچ لگا، ایک مکہ لگا۔ وہ دشمن نبی کو اتنا جانباز تھا، وہ بیچارہ ایک مکے کو بھی تحمل نہیں کر سکا۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ وہیں پر ہی ڈھیر ہو گیا، اِنَّ لِلَّهِ، مر گیا۔ دوستان عزیز اب یہاں پہ اگر ہم تفاسیر اٹھا کے پڑھیں تو تفاسیر کہتے ہیں موسیٰ کا تو ارادہ ہی کوئی نہیں تھا، موسیٰ مارنا تھوڑی چاہتے تھے، پر پتہ نہیں یہ چھڑانا کیسا چھڑانا تھا اور کتنی محبت سے چھڑا رہے تھے کہ ایسا پنچ لگا کہ وہ تو وہیں پر ہی ختم ہو گئے۔ جیسے ہی وہ ہوا آیت ختم نہیں ہوئی، فوراً ہی اب اللہ نے جناب موسیٰ کا جملہ کوٹ کیا، قَالَ ھَذَا مِنْ عَمْلِ الشَّیطان إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ، یہ تو شیطانی عمل ہے، بے شک کہ شیطان اللہ کا سب کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تعجب کی بات ہے، کس کا مکہ لگا تھا؟ جناب موسیٰ کا، جناب موسیٰ کا مکہ۔ دیکھیں جناب موسیٰ ہی آئے تھے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِی میں اس نے شیعہ نے بلایا موسیٰ کوئی تھا اور جناب موسیٰ کا ہی پنچ لگا اور وہ مر گیا۔ چلیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی توجہ لینے کے لیے اگر آپ ساتھ دیں گے تو لطف آ جائے گا۔ حضور کمال ہے، شیعہ سے لڑ رہا تھا، ایک مکہ برداشت نہیں ہوا، دنیا سوچ کے شیعہ سے لڑے، وہ حامل ید بیضا کا شیعہ تھا، ہم ید اللہ کے شیعہ ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یا سلامت رہیے، یا توجہ ہے دوستان عزیز؟
حضور فوقذہ موسیٰ، موسیٰ نے پنچ مارا، اس کا مطلب ہے موسیٰ کا ہاتھ لگا۔ اچھا ہاتھ موسیٰ کا، اور فرما رہے ہیں ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ تو معاذ اللہ، بظاہر کیا محسوس ہو رہا؟ ہاتھ موسیٰ کا، فعل موسیٰ کا، عمل شیطان کا۔ کیا یہ بات ذہن میں بیٹھتی ہے؟ اچھا فرار کریں گے تو کریں گے کیسے؟ اگلی ہی آیت موسیٰ نے کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہ انہ لغفور الرحیم۔ لیجئے موسیٰ نے مزید ہمیں مشکل میں ڈال دیا، عصمت انبیاء کے قائل لوگوں کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ فرمایا یا اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، فاغفر لو، پروردگار فرما رہا ہے ہم نے معاف کر دیا، انہ لغفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ تو ایڈمٹ کر، وہ تو اقرار کر رہے ہیں کہ واقعی میرے سے ظلم ہو گیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور اگلی آیت میں جب اللہ نے فرمایا نا فاغفر لہو، ہم نے اسے معاف کر دیا، اب متصل اگلی آیت کیا ہے؟ رب بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یا اللہ تو نے مجھ پہ نعمت کی ہے نا مجھے معاف کر کے، میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ بات مشکل ہو رہی ہے، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہو گیا۔ دیکھیں ہاتھ موسیٰ کا، ھذا من عمل الشیطان، عمل شیطان کا، معاملہ تو بڑا مشکل ہو گیا۔ یاد رکھنا دوستو، عصمت انبیاء کے باب میں ایک بات یاد رکھیں، اگر ایک نبی کی عصمت پہ بھی شک آ گیا نا، اگر ثابت ہو گیا ایک نبی کی عصمت بھی گئی، کسی کی نہیں بچتے، آل محمد کی عصمت بھی نہیں بچتے۔ آپ نے اگر فقط آدم کی عصمت پہ شک کر دیا تو سمجھے آل محمد کی عصمت بھی نہیں بچے گی، کیونکہ دلیل تو ایک ہی ہے، تمام حجت ہے خدا کی عصمت کے دلائل تو ایک ہی ہیں کہ ہادی گناہگار نہیں ہو سکتا، ہادی با عیب نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک ثابت ہو گیا پھر ساروں کی عصمت جائے گی۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ حضور یہی معاملہ، اب دیکھیے میں اپنی زبان سے نہیں معصوم سے آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، امام علی ابن موسیٰ رضا معصوم کس کے دربار میں تھے؟ مامون عباسی۔ آپ جانتے ہیں وہ مامون نہیں ملعون عباسی تھا، 8ویں امام کا قاتل، اس کے دربار میں مامون عباسی ایک بڑا مختلف روش کا خلیفہ گزرا، بڑا ہی مختلف روش کا، اس کے پہلے کی روش مختلف تھی اور یہ بظاہر بڑا علم پسند تھا۔ اب وہ میرا نہ عنوان ہے نہ وہ گفتگو یہاں تحمل ہو سکتی ہے، مگر آج جتنے بھی عالم اسلام میں فقہی حوالے سے حتیٰ اصولی حوالے سے بھی جو مختلف ادیان اسلام کے تحت ہیں، یہ زیادہ تر اسی کے ذہن کی اختراع ہے۔ اس بدبخت کو شوق تھا علمی مجادلے کروانے کا، خود بھی بڑا طاق تھا، اس میں شک نہیں ہے، ذاتی حیثیت میں بھی بہت طاق تھا علم کے اندر، باقاعدہ علماء سے مناظرے کرتا تھا، شکست بھی دیتا تھا۔ تاریخ کا عجیب و غریب کریکٹر، اپنا ذاتی عقیدہ کچھ اور تھا، جو نافذ کیا ہوا تھا ملت پہ عقیدہ وہ اور تھا، جس کی ترویج کروائی وہ اور تھا، جان بوجھ کے علماء کو لڑاتا تھا۔ اور آپ کے لیے باعث حیرت ہوگا بدبخت اتنا صفاق تھا، 8ویں امام کا قاتل ہے، علماء سواد اعظم سے علی کی ولایت پہ مناظرہ کر کے جیتا بھی ہوا۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں بدبخت کیا ہوگا؟ اس حد تک علمی حوالے سے طاق تھا کہ جس نظریے پہ چاہتا تھا مناظرہ کر سکتا تھا۔ اس بات سے لہٰذا آپ باشعور قوم ہیں، محتاط رہیے گا، ہر جگہ علی ولی اللہ کا بینر دیکھ کر کہیں کلیجہ نکال کے نہ دے دیجئے گا، اللہ جانے نیچے مامون بیٹھے ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی حضور؟ معاملہ یہ، اب اس نے عصمت موسیٰ تو گئی، موسیٰ نے قتل کیا، موسیٰ کے ہاتھوں غلطی ہوئی، موسیٰ نے گناہ کیا، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اب دیکھیں الفاظ تو وہ تھے سارے جو سارے ہی خطرناک تھے، ھذا من عمل الشیطان، انی ظلمت نفسی، سارے الفاظ موسیٰ نے وہ استعمال کیے کہ ہم تو دفاع کر ہی نہیں سکتے تھے، مگر عصمت کے مزاج کو پہچانتی ہے۔ توجہ ہے جی؟
حضور کمال یہ دیکھیے، معصوم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا کیوں حضور؟ کیا پروردگار نے فرمایا نہیں ہے کہ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ، تو مارا نہ موسیٰ نے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے یہ فرمایا فَقَضَىٰ إِلَيْهِ، وہ مر گیا، یہ تو نہیں کہا قَتَلُوهُ، اسے مار دیا۔ توجہ ہے جی؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا موسیٰ نے اسے مار دیا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ اسے موت واقعہ ہو گئی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اس نے کہا سرکار اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا ظلم تو نفسی، اگلی ہی آیت میں موسیٰ نے اقرار کیا کہ یا اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ نے غلطی نہیں کی جبکہ موسیٰ اقرار کر رہے ہیں؟ فرمایا وہ جو فرمان پروردگار سے، اب معصوم دیکھیے، معصوم ہی بتا سکتے ہیں معصوم کے معاملات کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ اس کی نسبت انہوں نے قتل کی جانب نہیں دی، بلکہ انہوں نے اس بات پہ کہا کہ نہ میں اس موقع پر یہاں آتا نہ اس منظر میں ملوث ہوتا۔ توجہ فرمانے دوستان عزیز، معصوم دلائل دے رہے ہیں عصمت نبوت کے۔ فرمایا اصل میں موسیٰ نے اس وجہ سے یہ بات کی کہ پروردگار نہ میں یہ اپنے اوپر ظلم کرتا کہ میں اس وقت یہاں پر آتا، اور نہ ہی یہ کیفیت بنتی، اور نہ مجھے اس سچویشن کا سامنا کرنے پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی وہ ایک فرعونی قتل ہوا نا، غدر مچ گیا پورے شہر کے اندر، حالات خراب ہو گئے۔ کیوں؟ یہ فرعونوں کی روش ہے، خود بدبخت جتنے مرضی مار دیں، ایک خبر بھی نہیں لگتی، مگر ایک فرعونی کیا مرے، جہان کے سارے میڈیا کو موت واقعہ ہو جاتی۔ توجہ ہے حضور؟ کیونکہ فرعون نے صرف مارنا سیکھا ہے، جب اپنی پسلیوں پہ آ کے میزائل لگے نا، توجہ ہے جی، تب بڑے بڑے فرعونوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضور اتنا اس نے 70,000 بچہ کاٹ دیا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے، کوئی معاملات خراب نہیں ہوئے۔ ایک فرعونی مرا، پورے شہر کے حالات ہی خراب ہو گئے، معاملات خراب ہو۔ تو موسیٰ نے نسبت اس طرف دی کہ نہ میں اس سچویشن میں یہاں آتا اور نہ ہی یہ معاملات خراب ہوتے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یاد رکھیے گا قتل کبھی بھی اہل حق کا منشا نہیں رہا۔ توجہ ہے جی؟ وہ جاہل ہیں جو دین پیچھے قتل کرتے ہیں، وہ بدبخت ہیں جو دین پیچھے قتل تک چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حق کا خدا کٹی گردنیں دیکھ کے راضی نہیں ہوتا، جھکی گردنیں دیکھ کے راضی ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ ان کی اولادیں ہیں جن کے بڑے، جن کے پرخ کبھی سورج دیوتا کے سامنے، کبھی چاند دیوتا کے سامنے انسانی بلیاں چڑھاتے تھے۔ انہی کی غلیظ نسلیں دہشت گردیاں کر کے سمجھتی ہیں جیسے حق کا خدا راضی ہو جائے گا۔ حق کا خدا کبھی مارنا نہیں چاہتا، کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ مریں، وہ چاہتا ہے دنیا حق کو پہچانے، حق کی جانب آئے۔ لیجئے میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے روایت عرض کروں۔ جناب نوح کتنی مرتبہ دعا مانگی اللہ سے، یا اللہ عذاب بھیج دے، اللہ ٹالتا رہا۔ خدا نے حتی الامکان ٹالا سچویشن کو کہ عذاب نہ آئے، مگر نوح دعا مانگنے میں استقامت کا مظاہرہ کر رہے تھے، بار بار۔ آخر خدا نے عذاب بھیج دیا۔ دوستو جب عذاب آ گیا نا، آپ جانتے ہیں نا 70 سے 80 افراد فقط سوار ہوئے تھے، باقی ساری انسانیت مر گئی۔ جب کوہ جودی پہ جا کر ٹھہری نا کشتی، آپ کے سنائے واقعہ، نوح نیچے آئے ان 70-80 افراد کے ساتھ، سامنے زمین پہ ویلکم کرنے کے لیے شیطان کھڑا ہوا تھا۔ توجہ ہے جی؟ اس نے کہا سرکار آئیے آئیے، ویلکم ہے زمین کے اوپر۔ نوح کو بڑی پریشانی ہوئی، کہا بدبخت تو کیوں استقبال کر رہا ہے؟ اس نے کہا سرکار آپ نے تو میرا بڑا مسئلہ حل کر دیا، میں تو شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوں آپ کا۔ اب نوح پریشان ہو گئے، کہا مطلب کیا؟ میں نے تیرا کیا کام کر دیا؟ اس نے کہا حضور آپ کس لیے مبعوث ہوئے تھے؟ ہدایت دینے کے لیے۔ میرا کیا کام ہے؟ بہکا دینا۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ لوگ ہدایت پائیں اور جنت میں جائیں۔ میرا کیا مقصد ہے؟ لوگ بہک کے مریں، جہنم میں جائیں۔ تو حضور یہ جو سارے مرے ہیں یہ جنت میں گئے ہیں یا جہنم میں؟ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟
کہا یہ جو مرے ہیں یہ جنت میں گئے ہیں یا جہنم میں؟ نوح نے کہا جہنم میں۔ اس نے کہا جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تو میرا کام کر دیا، میں تو چاہتا ہی یہ تھا، بلکہ زندہ تھے تو میں پریشان تھا، آپ روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے ابلاغ کرنے، مجھے ڈر تھا کہیں آپ کی باتوں میں آ کے ہدایت پہ نہ چلے جائیں، اب مجھے سکون ہے، یہ سارے جہنم میں۔ نوح نے ہاتھ جوڑ لیے خدا سے، پروردگار مجھے معاف فرما۔ کہا نوح میں آپ کو کہتا تھا بد دعا نہ کرو، کیونکہ بد دعا کرو گے تو حضور یاد رکھیں خدا کا مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ کوئی قتل ہو، کوئی مرے دین کی خاطر، خدا تو چاہتا ہے ہدایت پر آئیں۔ اگر بات پہنچے حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کے سامنے سے ایک جنازہ جا رہا تھا، صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ذرا دیکھیں کردار مصطفیٰ کیا ہے اور سوچیں یہ امت کہاں بہک گئی فرقہ واریت میں۔ کمال یہ دیکھیں نبی کے آگے سے جنازہ جا رہا تھا، صحابہ نے دیکھا پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، یہ مرنے والا مسلمان نہیں تھا۔ اگر بات پہنچے آپ نے میرا ساتھ دینا، فرمایا یہ یہودی تھا مرنے والا۔ پیغمبر نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے۔ کہ سرکار پھر آپ کی آنکھوں میں اب ذرا پہچانے کردار مصطفیٰ کیا ہے۔ پیغمبر نے رو کے فرمایا میں اس بات پر افسوس کر رہا ہوں ایک اور شخص دنیا چھوڑ گیا اس سے پہلے کہ میں محمد اس کی ہدایت کرتا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ حضور شکر ادا کریں وہ ایک ایک کوتاہی جس کی وجہ سے امتیں غرق ہو گئیں، کیونکہ ان کے نبیوں کی حد برداشت آ گئی اور انہوں نے بد دعا کر دی۔ شکر کریں اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین کی آل بنایا ہے۔ اس امت نے ہر وہ خباثت کی ہے جو گزشتہ امتوں نے کی، مگر مصطفیٰ کی حد برداشت نہیں پار ہو سکے۔ مصطفیٰ نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ تو دوستو وہ قتل ہوا، اب اس کا قتل ہونا تھا، معاملات ہی بدل گئے، حالات ہی شہر کے خراب ہو گئے۔ خیر جب دیکھا کہ وہ گر گیا، قتل ہو گیا، موسیٰ بھی وہاں سے نکل گئے، وہ شیعہ بھی وہاں سے نکل گیا۔ ذہن میں رکھیے گا قرآن نے اسے شیعہ کہا ہے۔ اگلا منظر قرآن نے کوٹ کیا متصل آیات، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ۔ حضور اللہ نے اگلا منظر کوٹ کیا۔ اگلے دن موسیٰ داخل شہر ہوئے، اس عالم میں کہ شہر پہ خوف کی فضا ہے، تو دیکھتے کیا ہیں؟ وہ جس نے کل مدد کے لیے بلایا تھا نا، وہ آج پھر کسی سے لڑ رہا۔ توجہ ہے جی؟ ذرا شیعہ کا کمال دیکھیں، شیعہ کی کارستانیاں دیکھیے۔ توجہ ہے جی؟ کل کسی سے لڑ رہا تھا، اسے تو مروا دیا مولا سے، اب اگلے دن مولا تشریف لائے ہیں، وہ پھر کسی سے لڑ رہا، اور اس نے جیسے ہی دیکھا نا مولا آ گئے، اس کی تو ویسے ہی بڑی سہولت تھی، اس نے فوراً ہی دوبارہ استغاثہ کر دیا، حضور آ جائیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب موسیٰ نے جو اسے کہا نا، یہ سننے سے تعلق رکھتا، فرمایا انک لغوی مبین، تو کھلا ہوا جاہل ہے۔ توجہ ہے جی؟ تو کھلا ہوا گمراہ ہے، جاہل ہے۔ کس نے کہا؟ موسیٰ نے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ نہیں، منظر کو مجھے واضح کرنا پڑے گا۔ جسے ایک دن پہلے، یا یوں کہوں ایک آیت پہلے، اللہ نے شیعت سے سرفراز کیا تھا۔ توجہ ہے جی؟ ہو سکتا ہے یہاں کوئی دوست بیٹھا ہو اسے میری شیعت پہ شک ہو سکتا ہے مجھے بھی کسی سے پہ شک پڑ جائے۔ سوچیں جسے قرآن شیعہ کہے، اگر بات پہنچے تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا حضور، اگر جسے قرآن شیعہ کہہ دے، کسی کی جرت ہے اس کے عقیدوں کو پرکھے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک آیت پہلے وہ شیعہ، اچھا جس کا شیعہ کہا، ذرا منظر کی حساسیت کو سمجھیں، جس کا شیعہ کہا اسی مولا نے اسی شیعہ کو جاہل کہہ دیا۔ ایک بات تو طے ہے، شیعہ کہلانا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ انسان جہالت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟
یہ تو بات ہی داد والی نہیں ہے، کیوں بولیں گے آپ؟ توجہ ہے جی، مگر محسوس ضرور کیجئے گا، میں قرآن عرض کروں، قرآن یہ بتا رہا ہے جس کا شیعہ کہا ایک دن بعد اسی کا مولا جس کا شیعہ کہا وہ اسے گمراہ اور جاہل قرار دے رہا. کیوں؟ یہ سوال بڑا ضروری ہے. کس وجہ سے اس کے مولا نے ہی اسے گمراہ کہہ دیا؟ ہوا کیا؟ فلما ان اراد ان یبتشوا بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. ہوا کیا؟ یہ کہہ تو دیا کہ تو گمراہ ہے، جاہل ہے، مگر بہرحال تھا تو اپنا ہی شیعہ نا. تو موسیٰ پھر بیچ میں آنے لگے اور ارادہ کیا کہ اسے ماریں. عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ کا بھی اور شیعہ کا بھی. وہ فوراً چیخ اٹھا، موسیٰ کیا ارادہ ہے؟ کیا مجھے بھی ایسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک ناحق کو قتل کر دیا تھا؟ ان تريد ان تکون جبارا فی الارض او ان تکون من المصلحین. کہنے لگا ارادے کیا ہیں آپ کے؟ کیا آپ اصلاح کرنے والے بننا چاہتے ہیں یا زمین پہ فساد پھیلانے والے بننا چاہتے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے جی؟ میں آیات پیش کر رہا ہوں. معنی کیا ہوا؟ حضور پھر پیچھے پلٹیں، جو میں نے بیک گراؤنڈ عرض کیا. موسیٰ کوشش کر رہے ہیں وقت کے فرعون کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ صاحبان کردار کو ساتھ جوڑ رہے ہیں، ایک ایک کر کے شمع سے شمع روشن کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ بدبخت فرعون سے ٹکرایا جا سکے، تاکہ مظلوم قوم کو اٹھایا جا سکے. کتنی حساسیت ہوگی کہ فرعون کے تحت رہتے ہوئے آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں. مگر اس ایک واقعے سے کیا ہوا؟ فرعون چکنا ہو گیا. ہوا کیا کہ فساد پھیل گیا. ہوا کیا کہ وہ موسیٰ جو حق کی خاطر قیام کرنا چاہتا ہے اسی کی تحریک پر غلط لیبل لگ رہا. انہی سے کہا جا رہا ہے آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا فساد مچانا چاہتے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب سمجھ میں آیا. دیکھیے آخر وہ شیعہ لڑ ہی کیوں رہا تھا؟ سوچنے کی یہ بات ہے. چلو پہلے دن لڑ رہا تھا، کوئی دکان کا جھگڑا ہوگا، کوئی پراپرٹی کا ایشو ہوگا، مگر اگلا دن وہ تو مر گیا پچھلا، اس کا مطلب ہے اس سے تو معاملہ ختم ہو گیا. اگلے دن وہ پھر لڑ رہا، اور جس سے لڑ رہا ہے اسے بھی اللہ موسیٰ کا دشمن قرار دے رہا. پہلے دن جس سے لڑ رہا تھا وہ بھی موسیٰ کا دشمن تھا. تو بھائی بات تو سیدھی سی ہے. اس کا مطلب ہے وہ شیعہ اپنے مولا کی حب میں لڑ رہا تھا. اگر بات پہنچے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں نے نتیجہ دینا ہے آپ کو. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس کا مطلب ہے جھگڑا پراپرٹی کا نہیں تھا، مذہب کا تھا. اور کمال تو دیکھیں شیعہ کتنے جذبے والا تھا. ابھی ایک دن پہلے لڑ رہا تھا، وہاں سے فارغ ہوا، شہر کے اتنے حالات خراب ہیں اسے پرواہ نہیں. توجہ ہے جی؟ وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے مولا کا دشمن ہے، میں تو نہیں بخشوں گا. وہ پھر اگلے دن لڑ رہا. اس کا مطلب ہے ڈھیلا ڈھالا شیعہ نہیں تھا، اچھا خاصا جذبات والا شیعہ تھا. مگر بجائے اگلے دن موسیٰ دیکھتے آگے بڑھ کے اس کی ماتھے پہ بوسہ دیتے کہ بھئی ماشاءاللہ تو ہے میرا شیعہ، یہ باقی سب تھکے ہوئے ہیں، تو ہی میرا شیعہ. الٹا موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کھلا ہوا جاہل ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا کی تحریک پر لیبل غلط لگ رہا ہے. آپ جانتے ہیں اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی موسیٰ وہاں انگیج ہوئے تھے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ الْمَدِينَةِ. وہاں سے ہوا کیا؟ ایک شخص شہر کی طرف سے بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا یا موسیٰ، اس نے کہا موسیٰ ان الملا یاتمرون بکا لیقتلوکا فخرج. اس نے کہا موسیٰ یہاں سے نکل جائیے. کیوں؟ کیونکہ دربار میں نا اہل دربار سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے آپ کے قتل کا آرڈر جاری کر دیا. توجہ ہے جی؟ موسیٰ کو فی الفور مصر چھوڑ کر 10 سال کے لیے مدین جانا پڑ گیا.
10 سال کے لیے. فَاخْرُجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِّي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ کہتے ہوئے موسیٰ عالم خوف میں نکلے کہ پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. اب آپ کو منظر سمجھ آ رہا ہے ہو کیا رہا تھا؟ موسیٰ محنت کر رہے ہیں فرعون کے خلاف کہ مظلوم قوم کو اٹھایا جائے، ظالم کو نیست و نابود کیا جائے. ایک شیعہ کی، اللہ کرے میری بات پہنچ جائے جس لیے میں نے تمام آیات پیش کی ہیں، اگر بات پہنچے نا تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا، مجھے پتہ چلے یہ بات شعور مجمع میری بات کو فالو کر رہا ہے. دوستان عزیز اب منظر کی وضاحت لیجئے. ایک شیعہ کی جذباتیت کا، لفظ بدلتا ہوں، ایک شیعہ کی غیر ذمہ داری کا یہ نتیجہ نکلا. وہ بھی وہ غیر ذمہ داری جو وہ حب مولا سمجھ کے کر رہا تھا. جزاک اللہ جن لوگوں نے میری تائید کی ہے، توجہ ہے جی، مجھے پتہ چل رہا میری بات پہنچ رہی. ایک شیعہ کی جذباتیت خلاف دین سمجھ کے نہیں، حب دین میں مگر شعور سے آ رہی. توجہ ہے جی. ایک شیعہ کی جذباتیت سے اس کے مولائے وقت کا مشن خراب ہوا. 10 سال کے لیے انقلاب حق لیٹ ہو گیا. توجہ ہے جی. اب یہ 10 سال فرعون بیٹھا رہا، موسیٰ پردہ کر گئے. توجہ فرما رہے ہیں جی. موسیٰ جلا وطن ہو گئے. اب یہ جو 10 سال اس نے کتنا شیعہ مارا ہوگا؟ 10 سال اس نے جتنا ظلم کیا، جتنا جنایت برتی، جتنا ستم کیا، یہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ایک محب کی جاہلانہ جذباتیت پر. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ قرآن اور آزمائش، اگر آپ میری بات کو فالو کریں. دوستان عزیز ذرا سمجھیے گا. چلے پتہ لگا ایک شیعہ بھی معصوم کے سسٹم میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. اور حضور اگر ایک شیعہ کی غیر ذمہ داری وقت کے معصوم کے مشن کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو ایک شیعہ کی ذمہ داری یقیناً وقت کے امام کے کام بھی آ سکتی ہوگی. توجہ ہے جی. نتیجہ کیا نکلا؟ اگر شیعہ ہو تو اپنے جذبات کو تابع مشیت معصوم رکھے. حضور اگر بات پہنچ رہی ہے میرا ساتھ دیجیے گا. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور جذبہ، ہاں جذبہ بہت اچھی بات ہے، دین میں ہر کام جذبے سے ہوتا ہے، مگر جذبے کو عقل کی روشنی میں ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں جی. کیونکہ شیعہ کا ایک عمل بھی وقت کے معصوم کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، فائدہ بھی دے سکتا. بات پہنچ رہی ہے جی. ایک شیعہ، نتیجہ دیکھ لیجئے آپ. 10 سال کے لیے موسیٰ چلے گئے اور یہ کہہ کے گئے کہ پروردگار بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین. یا اللہ تو نے مجھ پہ اپنی نعمت کی ہے نا، میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا. ساتھ کس کا دیا تھا؟ ھذا من شیعتہ ہی. ساتھ دونوں دن شیعہ کا دیا. اللہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ میں مجرم کا ساتھی نہیں بنوں گا. توجہ ہے جی. اس کا مطلب ہے شیعہ ہو کے بھی مجرم ہو سکتا ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ہونا تو چاہیے. توجہ ہے جی. میں کیا کروں، یہ قرآن ہے اور یہ الفاظ قرآن نے استعمال کیا. قرآن بتا رہا ہے کہ ایک شیعہ کی جذباتیت نے نقصان کیا. اور معصوم کہہ رہے ہیں میں کبھی مجرم کا ساتھی نہیں بنوں گا. یاد رکھو دوستو، معصوم با کمال ہوتا ہے ہمارے معیار پہ نہیں، اللہ کے معیار پہ. توجہ ہے جی. آپ نے مولا کو مانا ہے مولا کے کمال کی بنیاد پر. کیا چاہتے ہیں ہماری وجہ سے مولا اپنے کمال سے نیچے آ جائے؟ توجہ ہے جی. نہیں، مولا ہوتا ہی با کمال. لیجئے روایت سنیں، فضائل کا بھی لطف آئے گا، بات بھی پہنچ جائے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا، معصوم مجرم کا ساتھی نہیں بنتا. بات پہنچ رہی، کیونکہ وہ ایک معیار پہ ہے. مولا کا ایک معیار ہوتا ہے، وہ دوسروں کی خاطر معیار نہیں چھوڑتے. بڑا لطیف واقعہ. حاکم شام، آپ کو پتہ ہے حاکم شام کی بڑی عجیب سی عادت تھی.
بعد مولا امیر، وہ اکثر مولا کے کوئی نہ کوئی شیعہ انہیں بلایا کرتا تھا پاس بٹھا کر، تو ان سے مولا کی گفتگو کیا کرتا تھا۔ شیعہ کوشش کرتے تھے اوائڈ کر جائیں، نہ سامنا ہو، مگر بہرحال مجبور بھی ہو جاتے تھے۔ ایک دن سپاہی ایک ضعیفہ کو پکڑ کر لے آئے، ایک ضعیفہ کو پکڑ کے لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہی ملی ہے، آج کوئی اور شیعہ تو ملا نہیں، بس یہی ملی ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو اب دیکھو میں اس کے دل کو نا اپنی طرف موڑ کے تمہیں دکھاتا ہوں۔ حاکم شام بھی عجیب مزاج کا تھا، اس نے کہا دیکھو آج میں اسے قائل کروں گا، آج میں اس کے دل سے علی کی محبت کو نکالوں گا، اپنی محبت کو ڈالوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، علی کے شیعہ کے دل سے علی کو نکالنا، بھائی سبحان اللہ۔ اس نے کہا میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے کیا کیا، اسے پتہ چل گیا، انفارمیشن اسے مل گئی، بیچاری کے حالات بڑے خراب ہیں، انتہائی مسکین عورت ہے۔ اس نے فوراً ہی نہ چھوٹتے ساتھ 100 اونٹ، اور روایت میں آیا سرخ آنکھوں والے 100 اونٹ اٹھا کے اسے دے دیے۔ آپ جانتے ہیں اونٹ اس دور کی سواری کا نام ہے، جیسے آپ کے پاس کاریں ہیں، اس دور میں اونٹ ہوا کرتے تھے۔ 100 اونٹ، وہ بھی مخصوص نسل کے، سرخ آنکھوں والے۔ یہ اکثر روایات میں آیا اونٹوں کے سرخ آنکھوں، یعنی یوں سمجھ لیں عام گاڑی بھی نہیں، مرسڈیز۔ توجہ ہے جی، آپ کسی کو یا موٹر سائیکل لے دیں وہ ساری زندگی آپ کا شکریہ ادا کرے گا، جس سے 100 مرسڈیز اٹھا کے دے دی جائیں وہ تو پھر سجدے کرنے پہ اتر آئے گا۔ کمال دیکھیں، اس نے 100 اونٹ اس خاتون کا دے دیا۔ پوچھنے لگا اب تیرے دل میں میری محبت آئی؟ اچھا وہ بھی مومنہ تھی نا، اونٹ اس نے رکھ لیے، اسے پتا تھا تبرک تو علی کے نام کا ہی مل رہا۔ توجہ ہے یار، اس نے اونٹوں کو انکار نہیں کیا، اسے پتا تھا مل تو مولا کے نام کا ہی رہا۔ اس نے 100 اونٹ بھی رکھ لیے، کہا نہیں محبت تو مجھے علی سے ہے۔ سوچے 100 اونٹ بھی گئے۔ اب حکمران کسی مزاج میں زندگی گزارتے ہیں، واپس تھوڑی چھین سکتا ہے، اہل دربار لعنت بھیجیں گے، لہٰذا مجبوری ہوگی، کیا کریں، پریشانی ہوگی۔ 100 اونٹ بھی گئے۔ اس نے کہا پیار تو مجھے علی کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا تجھے پتہ بھی ہے یہ جو 100 اونٹ میں نے تجھے اٹھا کر دیا، تجھے پتہ ہے اگر میری جگہ تیرا مولا علی بیٹھا ہوتا، جتنا میں علی کو جانتا ہوں، علی ان 100 اونٹوں میں سے کوئی ایک اونٹ بھی تجھے نہ دیتا۔ توجہ ہے جی، ذہن میں رکھیے گا معیار۔ اس نے کہا تجھے 100 اونٹ بھی لے لیے اور پیار بھی نہیں، تجھے پتہ ہے جتنا میں علی کو جانتا ہوں، اگر میری جگہ تیرا مولا علی بیٹھا ہوتا، ان 100 میں سے کوئی ایک اونٹ بھی اٹھا کر تجھے نہ دیتا۔ وہ آگے سے چمک کے کہنے لگی تو جانتا ہی نہیں علی کو۔ اب یہ ایک الگ بات ہے حاکم شام سے یہ کہنا کہ تو جانتا نہیں علی کو، یہ بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ بہت اچھے سے جانتا تھا وہ علی ابن ابی طالب۔ اس نے کہا تو جانتا ہی نہیں علی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا اچھا اگر میری جگہ تیرا مولا علی بیٹھا ہوتا تو یہ 100 اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھی دے دیتا۔ اس نے کہا سن، تو جانتا ہی نہیں علی کو، اگر تیری جگہ میرا مولا علی بیٹھا ہوتا تو 100 میں سے ایک اونٹ تو چھوڑ، کسی اونٹ کا بال بھی توڑ کے نہ دیتا۔ توجہ ہے جی۔ اب جیسے بہت سے مومن یہاں پریشان ہو گئے، سوچیں اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ غضبناک ہو کے کہنے لگا ہیں ایک بال بھی نہ دیتا، تو پھر بھی علی کو چاہتی ہے؟ اس نے کہا اسی لیے تو علی کو چاہتی ہوں۔ حیران ہو کر کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا سن حکمراں، تو نے جو مجھے 100 اونٹ اٹھا کے دے دی ہے نا، یہ تیرے باپ کا مال نہیں ہے، یہ بیت المال کا مال ہے۔ میرا علی امام عادل ہے، وہ کسی کے حق سے بال بھی توڑ کر نہیں دیتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہیے، بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز۔ حضور معصوم ایک معیار پر ہوتا، لہٰذا شیعہ ہو تو کبھی مجرم نہ بنے، مجرم کی حیثیت سے معصوم کے سامنے نہیں جانا ہے حضور۔ یاد رکھیے گا ہم جنہیں مانتے ہیں وہ عادل امام ہیں،
وہ ایک معیار پر ہیں، ہمیں صاحب معیار بننے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو جوانوں یاد رکھیں، آپ کی تھوڑی سی جذباتیت وہ کسی چوک چوراہے محفل میں ہو سکتی ہے، وہ انٹرنیٹ پہ ہو سکتی ہے، کہیں پر بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے مولا کے مقصد کو مشکل میں بھی ڈال سکتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں، ان کی پہچان حاصل کریں، تو آپ کی ذمہ داری ان کے کام بھی آ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر شیعہ ہو تو غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے، شیعہ ہو، بلکہ میں واضح لفظوں میں عرض کروں، اگر شیعہ ہو تو وقت کے معصوم کی پالیسی سے آگاہ ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، شیعت ایک مسلمان کے احساس ذمہ داری کا نام ہے۔ حضور غیر ذمہ دار اور شیعہ یہ بات آپس میں نہ جچتی ہے نہ کھپتی ہے، لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے گا، دین خدا کی قدر کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہمارا شمار شیعوں میں ہے تو ہمیں ذمہ دار بننے کی ضرورت ہے۔ اپنے امام کو امتحان میں نہیں ڈالنا، اپنے آپ کو لے کر مجرم بن کے معصوم کے سامنے نہیں جانا، بلکہ معصوم کے سسٹم کا کارکن بن کے انشاءاللہ جانا۔ اللہ ہم سب کو معرفت عطا فرمائے، امام معصوم کی، وقت کے معصوم کی، اور ان کے مشن کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، 5 محرم، دیکھیے آدھا محرم گزر بھی گیا، ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا عاشوراں آ جائے گا۔ اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہے کسے نہیں ہے۔ کوشش کیجئے گا یہ 5 دن جتنا پرسہ پیش کر سکتے ہیں مظلوم کربلا کی بارگاہ میں۔ آپ جانتے ہیں نا اس بارگاہ میں آج کون سی زیارت ہے؟ مقتل میں آ رہی ہے جوانی رسول کی، مقتل میں آ رہی ہے جوانی رسول کی، اے موت تو بلند ہو اپنے مقام سے۔ دوستو آپ جانتے ہیں امام علی مقام کا اور رسول خدا کا عجب پیار تھا۔ علماء نے لکھا ہے عجب، رسول خدا نا، اگر میں ہم میں رائج لفظ استعمال کروں، امام علی مقام کو دیکھ کے مچل جاتے تھے رسول خدا، یعنی اتنا عجب پیار تھا رسول کا اور امام حسین۔ اور امام حسین بھی نا ایک دن نانا کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، ایک دن نانا کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا تھا۔ چلے گئے رسول خدا دنیا سے، امام حسین کی یہ عادت تھی روزانہ قبر رسول پر جاتے تھے اور قبر رسول کے اوپر گر جاتے تھے، اور تاریخ کے جو الفاظ ہیں نا اگر روایات کے میں اس کی عکاسی کر سکوں تو ایسے قبر سے چمٹے ہوتے تھے جیسے ننھا بچہ کسی بڑے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا، ایسے، اور اکثر گریہ کیا کرتے تھے، نانا آپ کی یاد بڑی آ رہی ہے۔ ایک دن آواز آئی، جب یوں ہی روتے روتے غش کر گئے، مصطفیٰ تشریف لائے، فرمایا بیٹا حسین اٹھ، اللہ تجھے ایک ایسا فرزند عطا کرنے جا رہا جو ہو بہو میرا چہرہ ہوگا۔ حسین تجھے میری زیارت کا شوق ہے، تو اپنے بیٹے کی زیارت کر لینا۔ حضور اتنے خوش حسین اکبر کی آمد پر، اتنے خوش فرزند رسول، اعلان کر دیا جو آئے گا اکبر کی آمد کی مبارک دے گا، جو مانگے گا اسے ملے گا۔ اکبر دنیا میں آئے، حسین خوش ہی بڑے تھے۔ حضور ہر کوئی آیا اپنے ظرف کے مطابق مانگتا رہا، کسی نے لباس مانگ لیا، کسی نے مال مانگ لیا، کسی نے جاگیر مانگی، کسی نے شفاعت مانگی، جو جسے سمجھ آیا اس نے مانگا۔ ایک وہ وقت آیا جب جناب ثانی زہرا تشریف لائے۔ آپ جانتے ہو نا اکبر کون ہے؟ اکبر وہ خوش قسمت ہے، کل ہم نے اون و محمد کا مصائب پڑھا، اون و محمد وہ 2 بدقسمت ہیں جنہیں سگی ماں بھی نہیں روئی، اور اکبر وہ خوش قسمت ہے جس کے جنازے پہ 2 مائیں روئی ہیں۔ ایک رو رو کے کہتی تھی اکبر میں تو تجھے پال بھی نہیں سکی، اور ایک ماں رو رو کر کہتی تھی اکبر تجھے اسی لیے پال کر جوان کیا تھا، ظالم تیرے سینے کو برچھی سے توڑ دے۔ جناب ثانی زہرا تشریف لائیں، امام مظلوم کو مبارکباد پیش کی۔ جب مبارکباد پیش کی نا، امام نے فرمایا عالیہ آپ نے سنا نہیں ہے، میں نے اعلان کر رکھا ہے جو مانگے گا مجھے مبارکباد دینے والا میں اسے دوں گا۔
اب جناب زینب کا عقد بہت پہلے ہو چکا، اللہ نے ایک عرصے تک آپ کو صاحب اولاد ہی نہیں کیا۔ جب سنا نا جو مانگے، کہا بھیا جو مانگے، ہاں جو مانگے۔ ایک مرتبہ حسرت سے اکبر کی جانب دیکھا، امام مقصد سمجھ گئے، بس اٹھایا علی اکبر کو اور زینب کی گود میں دے دیا۔ وہ دن اور عصر عاشور کربلا، بس اکبر زینب کا بیٹا بن گیا۔ دوستو میدان کربلا میں شب عاشور امام خیموں کے دورے پر نکلے۔ ہر ماں اپنے لال سے ایک ہی وصیت کر رہی تھی، میرا لال کل مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، یہ نہ ہو تجھ سے پہلے حسین کا اکبر چلا جائے۔ میرے لال اجرکم علی الزہرا، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ آل محمد دیکھیے آج تو اکبر کی جوانی کا رونا ہے، معصوم نے تو ہمیں کہہ رکھا ہے ایسے روو جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھی ماں رویا کرتی۔ شرما کے نہیں رونا اکبر کے مسائب میں، حیرت سے نہیں دیکھنا، آنکھیں نیچی کر لیں، اگر رونا نہ آئے آنکھیں نیچی کر لیں، مگر غریب کی غربت پہ ہائے ضرور کہہ دیجئے گا، حیرت سے نہیں مسائب کبھی سنتے۔ دوستان عزیز، عالم کیا جناب علی، ہر ماں نے اپنا بچہ سجایا تھا اکبر کے لیے، دیکھ کل اکبر نہ پہلے چلا جائے، ہر ماں نے، مگر یہ مشیت الہی کا تقاضا تھا۔ علماء کی اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے، حسین نے سب سے پہلے اکبر کو آمادہ کر دیا۔ پیمبر چاہتے تھے نواسہ رسول کہ ہم شکل پیمبر سے ہی آغاز قربانی ہو۔ حضور معاملہ کیا ہے، اکبر کے جانے کی بات آئی، ہر ماں کو اپنا بچہ بھول گیا، ہر ماں کو اپنا بچہ بھول گیا۔ جب اکبر کے جانے کی بات آئی، ہوا کیا، امام نے بیچ میں بٹھایا اکبر کو، چوگرد بیبیاں آ گئیں۔ علماء نے لکھا اکبر وہ شہید ہے جس کی زندگی میں اس کا ماتم ہوا۔ اکبر کو بیچ میں بٹھا کر امام نے آمادہ کرنا شروع کیا، بیبیاں چوگرد بیٹھ کر بیبیوں نے ایک مرتبہ ماتم کرنا شروع کیا۔ امام سجاتے چلے جا رہے ہیں، تبرکات امامت سے اسے سجا رہے ہیں۔ کاش اس وقت قیامت آ جاتی، کاش کربلا کی زمین پھٹ جاتی جب ایک مرتبہ امامہ پہناتے ہوئے معصوم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہی حق ہے آل محمد کی غربت پہ رونے کا۔ دوستو اللہ جانے اگلا سال نصیب ہے کہ نہیں، یہی حق ہے علی اکبر کی جوانی کو رونے کا، یہی حق ہے اکبر کو رونے کا۔ دوستو اکبر سج کے سامنے آیا، ایسا لگا مصطفیٰ کی جوانی سامنے آ گئی ہے۔ بیبیاں ماتم اکبر کا کر رہی ہیں، واہ محمدہ کا نوحہ پڑا جا رہا ہے۔ اکبر سوار ہوا، اکبر سوار ہوا۔ اکبر چاہتے ہیں، جناب علی اکبر چاہتے ہیں میں فوراً اپنے بابا کی نصرت میں میدان جنگ میں جا کر جہاد دوں۔ جب چلنے لگتے ہیں بیبیوں کا ماتمی حلقہ سامنے آ جاتا ہے، بیبیاں رو کر کہتی اکبر ایک مرتبہ نیچے آ جا، میرے لال آخری مرتبہ چل کے دکھا، ہم دیکھیں مصطفیٰ چلتے کیسے تھے۔ کبھی بیبیاں کہتی تھی اکبر آخری دفعہ بول کے دکھا، ہم دیکھیں مصطفیٰ بولتے کیسے تھے۔ اکبر بڑا مجبور ہو گیا، یہاں سے گھوڑا نکالنا چاہتے ہیں، ماتمی حلقہ بیبیوں کا سامنے، بائیں جانب سے یہ جب دیکھا نا یہ مجھے جانے نہیں دیں گی، اکبر نے ایک ایسا جملہ کہا، بیبیاں بدلی کی طرح چھٹ گئی۔ یہ شہادت اکبر کے مصائب میں تلخ ترین جملوں میں سے ہے۔ اکبر رو کے کہتا ہے بیبیوں مجھے جانے دو، میرا بابا بڑا غریب ہو گیا، خدا را مجھے جانے دو، میرا بابا بڑا غریب ہو گیا۔ بیبیوں نے راستہ دیا، اب اکبر نے دیکھا مجھے راستہ مل گیا ہے۔ اکبر نے سوچا پھر نہ بیبیاں روک لیں، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا بھاگا، ابھی چند قدم بھاگا تھا، اکبر کو لگا پیچھے کوئی آ رہا ہے، پلٹ کے پیچھے دیکھا بوڑھا باپ صدائیں دیتا آ رہا ہے، علی اکبر ایک مرتبہ رک جا،
اجرکم علی الظہر. یہی حق ہے اکبر کی جوانی کو رونے کا, یہی حق ہے آل محمد کی غربت پہ رونے کا. دوستو ایک مرتبہ پیچھے اپنے مظلوم بابا کو آتا دیکھا, جناب علی اکبر نے زین چھوڑی, بھاگتے ہوئے پیچھے آئے, بابا کو گلے لگایا, بوڑھے باپ کو ایک ٹیلے پر بٹھایا, رو کے کہا بابا بابا یہی ہوتا رہا, میری تو کبھی قربانی نہ ہو سکے گی, میں تو نہیں جا سکوں گا. اب آپ جانیں مظلوم کا نوحہ جانیں. مظلوم نے جو آگے سے جملہ کہا, خدا کی قسم پہاڑوں کے سینے شک ہو جائیں. کہا اکبر کاش تجھ جیسا تیرا کوئی جوان بیٹا, وہ مرنے کے لیے جاتا, میں دیکھتا تو کیسے اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الزہرا. یہی حق ہے آل محمد کی غربت پہ رونے کا. معصوم فرماتے ہیں ہمارے غم میں جو ہائے کہو وہ ہائے تسبیح پروردگار, ہائے کہہ کے رونا ہے غربت. دوستو ایک مرتبہ جناب علی اکبر چلے, میدان میں آئے, کہا ظالموں ظالموں تم نہیں پہچانے ہم محمد کی آل ہیں, میرا بابا نواسہ رسول ہے, ہم دین کے ستون ہیں. حضور جنگ شروع ہوئی, یہاں اکبر جنگ میں ہے, وہاں ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا, وہاں لیلا کا کلیجہ منہ کو آ گیا ہے. ایک مرتبہ لیلا مصلے پر بیٹھ گئی, ہاتھ اٹھا لیے, کہا اے ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, ایک مرتبہ مجھے میرا اکبر ملا. دعا عرش سے ٹکرائی, وہاں اکبر پہ پیاس کا غلبہ ہوا. اکبر تڑپ کے واپس آیا, کہا بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے, میں ان بدبختوں کو بتاؤں آل محمد کا مقابلہ کیسا ہوتا ہے. اتنا مجبور تھا حسین, جوان بیٹے کو ایک گھونٹ پانی نہ دے سکا. آپ جانتے ہیں آج بھی روزے پہ نا بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پانی کے پیالے لے کر آتے ہیں عاشوراں پہ, اور زری کے سامنے آ کر کہتے مولا اکبر نے گھونٹ مانگا تھا آپ نہیں دے سکے, مولا ہم پانی لائے ہیں اکبر کو. بس دوستو بات تمام کرو, بس ایک منٹ آپ کی زحمت تمام. جناب علی اکبر پلٹے, اب جنگ ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے. پیاسا بھی اللہ کا شیر کمال انداز میں علی کا پوتا لڑ رہا ہے. اتنے میں ایک لائن چھپ کے پیچھے آیا, اس لائن نے جناب اکبر کے پشت پہ نیزہ مارا. جیسے ہی اکبر سیدھے ہوئے, حسین بن نمیر نے اپنی جوانی کا سارا زور اکبر کے سینے پہ توڑ دیا اور کہا میں بھی دیکھوں حسین کتنا بڑا صاحب ہے. ماتم علی اکبر.
ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ